کراچی کے صارفین کے لیے اچھی خبر، بجلی 4 روپے 95 پیسے فی یونٹ سستی ہونے کا امکان۔ کے الیکٹرک کی نیپرا کو کمی کی درخواست، نیپرا اتھارٹی آج سماعت کرے گی۔ منظوری کی صورت میں صارفین کو 4 ارب 94 کروڑ روپے کا ریلیف ملے گا۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی دسمبر 2024 کے ایف سی اے کی مد میں متوقع۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کی تحقیقات اسلام آباد تک پھیل گئیں۔ اداکار ساجد حسن کے بیٹے ساحر حسن کی نشاندہی پر خصوصی ٹیم اسلام آباد بھیجنے کا فیصلہ۔ تفتیشی حکام کے مطابق ساحر کے پاس ویڈ نامی منشیات اسلام آباد سے آئی تھی۔ دوران تفتیش ملزم کا انکشاف، ساحر کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی استدعا مسترد، جوڈیشل ریمانڈ پر جیل روانہ۔ مصطفیٰ اغوا کے 14 روز بعد تاوان کے لیے کال کرنے والا کون تھا؟ کئی روز بعد بھی معلوم نہ ہو سکا۔ تاوان ڈیل کی چیٹ جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی۔ کیس میں ارمغان کا ریمانڈ نہ دینے والے اے ٹی سی منتظم جج سے اختیارات لینے کی سفارش۔ جب تک یہ مصطفیٰ کے مرڈر کی تفتیش تھی تب تک تو میں مطمئن تھی۔ اب یہ تفتیش جو ہے وہ مرڈر کیس سے منشیات کے کیس کی طرف جا رہی ہے۔ ان لوگوں کا یہ کس طرح کا چکر چل رہا ہے کہ وہ میرے بیٹے کو منشیات فروش جو ہے ثابت کرنے پہ بیٹھے ہیں۔ ملزم ارمغان مقتول مصطفیٰ کا دوست نہیں، والدہ نے انکار کر دیا۔ جی ٹی وی نیوز سے گفتگو میں کہا، آئے روز نئے ملزم کو کیس کا حصہ بنا کر مقدمے کو قتل سے منشیات کی جانب موڑا جا رہا ہے۔ آج ٹاس کی بات نے میرا دل دہلا دیا۔ میرے بیٹے کی زندگی کا فیصلہ ایک ٹاس سے کیا گیا۔ مرتے دم تک قاتل کو معاف نہیں کروں گی۔ پولیس ناکام ہو گئی ہے، اپنے لیے خود گارڈز کا بندوبست کیا ہے، دوسرے بچوں کو خطرہ ہے اس لیے انہیں چھپا دیا۔ کراچی کی سڑکوں پر حادثات معمول، روزانہ کئی قیمتی زندگیوں کے چراغ گل ہونے لگے۔ رات گئے کورنگی کے علاقے سنگر چورنگی کے قریب 2 موٹر سائیکلیں آپس میں ٹکرا گئیں، ایک نوجوان جاں بحق، دوسرا زخمی ہو گیا۔ لانڈھی مانسہرہ کالونی کے قریب واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق۔ ملیر کھوکرا پار میں بس نے راہگیر کو کچل دیا، موقع پر ہی جاں بحق، ڈرائیور گرفتار۔ نارتھ کراچی پاور ہاؤس چورنگی کے قریب 2 موٹر سائیکلیں ٹکرانے سے وہاج نامی نوجوان جاں بحق، 3 دوست زخمی۔ متوفی کے ماموں نے بتایا وہاج یتیم اور گھر کا کفیل تھا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں چند گھنٹوں کے دوران فائرنگ کے واقعات، ایک نوجوان جاں بحق، 5 افراد زخمی ہو گئے۔ بلدیہ ٹاؤن میں نوجوان نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ شاہراہ فیصل ایف ٹی سی بلڈنگ کے قریب ذاتی جھگڑے میں فائرنگ سے اماد نامی شخص زخمی ہوا۔ سادی ٹاؤن بلاک 1 ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے ایک شہری زخمی۔ سپر ہائی وے سیف الملوک گوچ میں ڈاکوؤں نے گولی مار کر شہری کو زخمی کر دیا۔ طارق روڈ پر مبینہ پولیس مقابلے کے بعد ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار۔ چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد سینٹرل جیل سے رہا، ایم کیو ایم کے کارکنوں نے اپنے رہنما کا شاندار استقبال کیا۔ عدالت نے آفاق احمد کو تیسرے مقدمے میں بھی ضمانت پر رہائی کا حکم دیا تھا۔ آفاق احمد رہائی کے بعد حادثے میں جاں بحق سائم کے گھر پہنچ گئے۔ کہا حادثات کو صرف حادثہ کہہ کر انتظامی معاملہ کہہ دینا زیادتی ہے، آئندہ کی حکمت عملی کا اعلان جلد ایک پریس کانفرنس میں کروں گا۔ کراچی کے علاقے جمشید کوارٹر میں بجلی اور پانی کی عدم فراہمی، رہائشیوں کا پارا ہائی، جہانگیر روڈ پر شدید احتجاج، دونوں ٹریک ٹریفک کے لیے بند کر دیے۔ احتجاج کے باعث مختلف علاقوں میں بدترین ٹریفک جام، سینٹرل جیل، جمشید کوارٹرز، گرو مندر اور سولجر بازار کے اطراف گاڑیوں کی لمبی قطاریں، شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا۔ وزیر اعظم 2 روزہ دورے پر ازبکستان کے دارالحکومت تاشقند پہنچ گئے۔ ازبک وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور تاشقند کے میئر نے استقبال کیا۔ شہباز شریف ازبک صدر شوکت مرزایوف سے بھی ملاقات کریں گے۔ 2 طرفہ تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر بھی دستخط ہوں گے۔ تاشقند میں پاکستان اور ازبکستان بزنس فورم سے خطاب بھی کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی یادگار آزادی پر حاضری، وزیر اعظم کا عظیم تاریخی شخصیات کو خراج عقیدت، وزیر اعظم شہباز شریف کو سلامی بھی پیش کی گئی۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے کلائمیٹ فائنینسنگ کے لیے مذاکرات کا دوسرا روز، ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف تکنیکی وفد اور صوبائی حکومتوں کے حکام کے مذاکرات ہوئے۔
صوبہ پنجاب اور بلوچستان کے حکام نے تکنیکی وفد کو بریفنگ دی۔ IMF کی جنگلات اور آبی گزرگاہوں کے قریب نئی تعمیرات روکنے کی تجویز۔ نئی تعمیرات میں روشنی اور ہوا کے بہترین استعمال کو یقینی بنایا جائے۔ وفد کا قدرتی آفات سے بروقت نمٹنے کے لیے استعداد کار کو بہتر بنانے پر زور۔ IMF کا صوبوں سے موسمیاتی تبدیلیوں کے لیے ترقیاتی منصوبوں کو جیو ٹیگ کرنے کا مطالبہ۔